علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، رمضان مبارک سیریز کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے قرآن کیسے پڑھا جائے رمضان میں۔ جیسے ہی رمضان آتا ہے، رمضانی حفاظ کی تعداد پورے ملک میں یا پوری زمین پر بکھر جاتی ہے اور لوگوں کو 3 دن، 6 دن، 5 دن، 10 دن، 15 دن میں قرآن ختم کرنے پر ترغیب دیتے ہیں یا ان کا سبب بنتے ہیں۔ حضرات گرامی، قرآن کو قرآن کی طرح پڑھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جس طرح پڑھا ویسے پڑھا جائے۔ قرآن کو ٹھہر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ قرآن کی قرأت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیل کے ساتھ کی ہے۔ قرآن کو پڑھنے کا مزہ اس وقت ہے جب قرآن کی روح ہمارے اندر آ جائے، قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ایسا لگے کہ قرآن ہمارے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے جب کوئی اللہ کی نعمتوں کا ذکر آتا تھا تو آپ ٹھہر کر اللہ کی نعمتوں کو طلب کرتے تھے، اور جب اللہ کے عذاب کا ذکر آتا تھا تو آپ ٹھہر کر اللہ کے عذاب کی پناہ چاہتے تھے۔ یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے۔ قرآن پورے مہینے پڑھا جائے، پورے مہینے سنا جائے۔ رمضان آتے ہی قرآن سننے سنانے کا ماحول بنانے سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن قرآن کو قرآن کی طرح پڑھا بھی جائے اور قرآن کو قرآن کی طرح سنا بھی جائے، اور قرآن جس نماز میں پڑھا جائے اس نماز کی روح بھی باقی رہے، اٹھ بیٹھ والی نماز نہ ہو اور فارملٹی نبھانے والی نماز نہ ہو۔ حضرات گرامی، بات تمہیدی لمبی ہو گئی۔ اس میں بات یہ عرض کرنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشہور صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص کو حکم دیا کہ وہ 3 دن سے کم میں قرآن کی قرأت نہ کریں، یعنی قرآن ختم نہ کریں۔ قرآن اگر ختم کرنا ہے تو کم سے کم 3 دن۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو کو کہا تھا۔ اور ایک رات میں قرآن ختم کرنے کا جو شبینہ کا رواج ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نہیں جانتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پورا قرآن ایک رات میں ختم کیا ہو، نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پوری رات قیام میں گزاری، نہ ہی رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے رکھے۔ یہ امام محمد، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا کہ نہ تو پورا قرآن ایک رات میں آپ نے کبھی پڑھا ہو، ایسا کبھی نہیں ملتا، اور نہ ہی پورے مہینے کا رمضان کے علاوہ لگاتار روزہ رکھا ہو آپ نے، ایسا بھی نہیں ملتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، اور نہ ہی یہ ملتا ہے کہ پوری رات آپ نماز میں کھڑے رہے ہو، ایسا بھی نہیں ملتا ہے۔ تو یہ اس قسم کی، اس کو کہا جاتا ہے کہ افراط اور تفریط کے درمیان اسلام نے راہ دکھلائی ہے، اعتدال کی راہ، درمیان کی راہ، درمیانی راہ۔ یہی راہ بہتر ہوتی ہے، نہ پوری رات جاگا جائے اور نہ ہی پوری رات سو لیا جائے، بلکہ تھوڑا سا وقت نکال لیا جائے رات کے آخری حصے سے، جس وقت آدمی بھی، بندہ بھی فریش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس دنیا پر، اس آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی مغفرت کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کروں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ درمیانہ روی اختیار کیا جائے۔ قرآن پڑھنے میں بھی ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ، قرآن اللہ کی کتاب ہے اس کنسیپٹ اور تصور کے ساتھ پڑھا جائے۔ ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر شخص قرآن نہ سمجھتا ہے اور نہ اس کے معانی پر غور کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کا ایک ایک لفظ جب الگ الگ کر کے تلاوت کی جائے گی اور قرآن کے ایک ایک حرف کو، ایک ایک لفظ کو الگ الگ کر کے پڑھا جائے گا تو یقین جانیے کہ قرآن ہماری سماعتوں سے ٹکراتے ہوئے ہمارے دل اور سینے کو منور کرتا چلا جائے گا۔ یقین جانیے یہ قرآن میں تاثیر ہے، یہ قرآن میں خوبی ہے، یہ قرآن کا تنہا وصف ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کو قرآنی روح کے ساتھ پڑھا جائے، سنا جائے، اور یہ سارے رواج جو ہم نے بنا لیے ہیں، شارٹ کٹ کا جو انداز ہم نے اختیار کر لیا ہے کہ ہم نے اگر 6 دن میں تراویح میں قرآن ختم کر لیا تو اس کے بعد اب کسی
نہ تو قرآن کی ضرورت ہے اور نہ تراویح کی ضرورت ہے. ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے، بچا جائے. انشاءاللہ العزیز اس سلسلے کی اور باتیں آئندہ آپ سنیں گے. رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی، چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، اور یوٹیوب پر شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کر کے میرے سارے ویڈیوز دیکھیے اور دوسروں کو بھی شیئر کیجئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.